مفتی صاحب، ولادت مبارک کا جو یہ تذکرہ ہے، یہ کب سے اس کائنات کے اندر دنیا میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے؟ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا ہے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح۔ جہاں تک ذکر مصطفیٰ کا تعلق ہے وہ تو اس کی تو کوئی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ اب فرشتے کب سے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آپ کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اس کی تو کوئی ابتدا بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کب سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے تو اس کی تو کوئی ابتدا بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تب سے ہے کہ جب یہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ اب ہے ذکر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ یہ کب سے ہے۔ اس کی بھی جو ابتدا ہے حقیقتاً تو اس کا بیان کرنا مشکل ہے، البتہ جو روایات کے اندر دیکھتے ہیں اور بڑے واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی سرکار علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر اور فضائل کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام جو آپ کے شہزادے تھے اور اللہ کے نبی تھے، ان سے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنے اور آپ پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس بات کی کیوں وصیت فرماتے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب میری توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میں نے نگاہ اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا، وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے۔ صحیح۔ یعنی انسانوں کے اندر جو پہلے انسان ہیں، جو پہلے بشر ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ ان سے ہی اس کا تذکرہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیلی روایات میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے تورات کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا، ان کے فضائل پڑھے، ان کے محامد پڑھے، ان کے جو اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر خصوصی انعامات ہیں ان کا جب ذکر پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ کس کی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اظہار تعجب فرمایا، اظہار رشک فرمایا، یعنی مختلف اس طرح روایتیں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو باقاعدہ اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے، چونکہ تورات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوگی، اللہ کا ایک نبی تشریف لائے گا، ایک خاص رسول تشریف لائے گا۔ تو چونکہ یہ تذکرے موجود تھے لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی، اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہودیوں یعنی مشرکوں کے مقابلے میں جب ان کی جنگ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی کے صدقے، اس نبی کے وسیلے سے فتح عطا فرما جو نبی آخری زمانے کے اندر تشریف لائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذکر کے ساتھ یہودی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر کثرت سے یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں نے تورات کے اندر تحریف کی۔ وہ تحریف تھی کیا؟ وہ تحریف نبی کریم علیہ السلام کے فضائل کا بیان، آپ کی تشریف آوری کا بیان، آپ کے اوصاف و کمالات کا بیان، آپ کی جو علامات اور نشانیاں تھیں ان کا بیان، یہ جو ساری چیزیں تھیں انہی کو چھپایا کرتے تھے اور انہی کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی احکام میں اور عقائد کی ان آیات کے اندر تورات کی وہ تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو گویا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کے اندر موجود تھی، بے شک اس کا تذکرہ مبارکہ موجود تھا۔ اچھا، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات شریف کے حوالے سے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے،
کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آخری ہیں، صحیح، یعنی آپ سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تشریف آوری کا جو مقصد بیان کیا قرآن پاک کے اندر اسے ذکر کیا گیا، اور وہ مقصد بیان کرنے میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ میرے آنے کا تو مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبری دوں کہ میرے بعد بھی ایک عظیم نبی تشریف لانے والا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ صف کے اندر ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، جو میرے سامنے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، صحیح، ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد میں تشریف لانے والے. کون؟ فرمایا اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی صراحت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اور نام مبارک کے ذکر کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ میرے آنے کے مقاصد کے اندر صحیح، ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ چونکہ میرے بعد نبی الانبیاء اور سید الانبیاء اور سید المرسلین اور آقاؤں کے آقا اور آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، تو میں ان کی بطور خاص بشارت سنانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا یہ وہ تذکرہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سب کی امتوں سے چلتا آ رہا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.